سورہ الرحمن کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو۔ یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں؟ کیا آپ ہر کوشش کے باوجود کامیابی سے محروم ہیں؟ کیا بندش، جادو ٹونا یا حسد جیسی منفی طاقتیں آپ کے راستے کی دیوار بن چکی ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورہ الرحمن کی صرف ایک آیت کا ایسا مجرب وظیفہ جو زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے بندشیں ٹوٹتی ہیں، جادو کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، حسد اور نظر بد کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا، نور، ہدایت اور خزانہ ہے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل پوشیدہ ہے اور خاص طور پر سورہ الرحمن، جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ اس سورت کی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آیت ہے جو رب کی نعمتوں کا اعلان کرتی ہے، اور اگر اسی آیت کو ایک مخصوص طریقے اور نیت سے تسبیح کی صورت میں پڑھا جائے تو یہ ایک ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جو نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہزاروں افراد نے اس آیت کے وظیفے کو آزمایا اور گواہی دی کہ بند کاروبار چلنے لگا، بند نصیب کھل گیا، رشتے طے ہونے لگے، قرض اتر گیا، دشمن دب گئے اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون ملنے لگا۔ روحانی ماہرین اور علماء کرام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی یہ آیت اگر دل سے پڑھی جائے تو نہ صرف دنیا کے معاملات سنوارتی ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں ایک ایسا روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں جو سالوں کی بندش، جادو ٹونا، رزق کی رکاوٹ اور بے سکونی کو ختم کر دے، تو یہ تسبیح زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے کامیابی، دولت، سکون، عزت اور اللہ کی خاص مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو نہ صرف یہ مجرب وظیفہ مکمل اور صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے بلکہ آپ یہ بھی جان سکیں کہ اس آیت کو کب، کیسے اور کس نیت سے پڑھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تسبیح زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنی ہے، مگر اس کے اثرات پوری زندگی قائم رہتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی پیسے کی متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج تمام کام کاج چھوڑ کر یہ ایک آیت کا وظیفہ جس ترتیب سے بتا رہے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جائیں لیکن پیسہ ختم نہ ہو، پیسہ انسان کی ضرورت ہے اور پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد آسان سا وظیفہ ہے جو آپ کی پریشانی، آپ کے مسائل، آپ کی تنگ دستیوں کو حل کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ انسان کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا، اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار سے برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ دن بھی،
عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ الرحمن، جس کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغی خاندان، دوست، احباب، یہ سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور سورہ رحمان ہمیں یہ یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو ضرر اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ دلوں کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ الرحمن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی اچھے جواب دیتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے یہ سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بدعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا ایسا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، انسان کا دل، منصب، مرتبہ اور اس کا حسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور غم دور کرنا ہے۔ سورہ الرحمن میں 31 بار ذکر فرمایا اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راست کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے ہیں اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا، اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے۔
تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی جانب۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے بہتر اور فضیلت والی بات یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، جیسا کہ اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد، اور ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے گا، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، یا آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت کیجیے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین یہ خاص بات بتانے لگے ہیں، اسے دھیان سے سمجھیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے جو آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورہ الرحمن کی آیت کا وظیفہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس آیت مبارکہ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ ہی یا رزاق کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور ساری مشکلات ساری حاجات اللہ کے گوش گزار کر دینی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خیال رکھیے کہ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا تمام جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے ہر ایک کا رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم انسان جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ اور وہی واپس آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا کہ ساتھیوں خوش آ جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بیچنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھانا کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بچا ہوا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ وہ وقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ 2 آدمی کھانا لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا انتہائی مزیدار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے اور ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا ایک بندہ روانہ کیا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دیں۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تھا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا ہے جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، پتہ چلا جب آپ اللہ رب العزت پر اس حد تک یقین کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے وہاں سے بندوبست کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجیے اور اپنی تمام ضروریات اس رب کے آگے رکھ دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت نام یا رحمانو ضرور لکھیے گا۔
اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔